لڑائی ہم کو وراثت میں دی گئی ہے حضور، ہم اہل جنگ کہاں شاعری کے قابل ہیں۔ یہ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعد الدین، اور یہاں پر آج ڈیرہ اسماعیل خان میں محبتوں کا دم بھرنے لوگ آئے ہیں، اور یہاں پر جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے شعر و ادب سے وابستہ ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور اپنی واہ واہ سے جہاں شاعری پڑھنے والوں کے حوصلے بلند کیے، وہاں پر یہ پیغام بھی دیا کہ یہ لوگ محبت کے متلاشی ہیں، اور آج اس پیغام کے ساتھ آپ کو پروگرام میں لیے چلتے ہیں اور آپ کو یہ سارا کچھ دکھاتے ہیں۔ ناظرین، تو اس وقت صباحت اور صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میڈم، آج آپ ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لائی ہیں، تو آج آپ نے جو یہاں پر اپنی شاعری سے لوگوں کو محظوظ بھی کیا، تو اس بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ دیکھیں، مشاعرہ جس بھی شہر میں ہو وہ اچھا لگتا ہے، لیکن خاص طور پر ان شہروں میں جہاں پہ خواتین کی نمائندگی بہت کم ہوتی ہے، یا جہاں کے حالات تھوڑے باقی شہروں کی نسبت سخت ہوتے ہیں، تو وہاں پہ مشاعرہ پڑھنا، اور خاص طور پر فیملی جو آڈینس میں بیٹھی ہوئی تھی ان کو دیکھ کر کافی ایک خوشگوار جو ہے حیرت بھی ہوئی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں رات کے 10-11 بجے مشاعرہ چل رہا ہے اور فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین کی خاصی تعداد ہم نے دیکھی ہے۔ تو یہ یہاں کی سیکیورٹی اور یہاں کی جو خواتین کے حوالے سے رسپیکٹ ہے، یا لوگوں کے جو چینج ہوتا ہوا ماحول ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر مشاعرہ پڑھ کے، کافی رسپیکٹ دیتے ہیں یہاں کے لوگ، اور خاص طور پر خواتین کی جو شرکت ہے اس کی وجہ سے نہایت خوشی ہوئی۔ بہت ہی عالیشان پروگرام، اور 7 بجے سے 7:30 بجے سے یہ مشاعرہ سٹارٹ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تک بھی یہاں پہ پبلک ہے، یہاں پہ شاعر ابھی اپنا فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنا کلام سنا رہے ہیں۔ میری امیدوں سے زیادہ اوپر یہ مشاعرہ ماشاءاللہ، باہر کے بہت شاعر آئے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ٹیم نے جس طریقے سے محنت کر کے اس کو آرگنائز کر کے، اور ہمارے ڈی خان کے لوکل جتنے بھی شاعر ہیں ان کی کوششوں سے یہ ایک بڑا نیشنل لیول کا ہمارا مشاعرہ بن گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ جنہوں نے اس کو فل فلیج کوریج دی، اور تمام ان دوستوں کا جنہوں نے اپنی تشریف آوری سے اس محفل کو، مشاعرے کو رونق بخشی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشاعرہ ہے، ایسا کوئی بھی ادب پرور ایونٹ ہے، وہ شہر کی ذہنی ترویج اور شہریوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے اور ان کے لیے ذہنی تفریح کے لیے ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے۔ اور ڈیرہ جات کے حوالے سے جو ہمارے ڈیرہ جات کے ڈفرینٹ ایونٹس ہیں، جس میں روایتی طور پہ میلہ اسپان اور جیپ ریلی اور یہ چیزیں ہوتی تھیں، اس کے اندر یہ خوبصورت اضافہ ہے، اور اس اضافے کا الٹیمیٹ فائدہ یہ ہے کہ ہمارے وہ حضرات جو بعض اوقات جسمانی ایکسرسائزز یا ایسی ایونٹس میں نہیں جا پاتے، بلکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں کا انعقاد کیا جائے جس پہ علمی اور ادبی ٹچ زیادہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس مشاعرے کے ذریعے وہ جو ایک کمی تھی وہ دور ہو گئی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ گلدستہ اس طرح سے مکمل ہو رہا ہے جس طرح مکمل ہونے کا حق ہے۔ علیم امین خان گنڈاپور ہمارے جو سی ایم ہیں، انہوں نے ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد کر کے، اور اس شہر کو ایک روایتی تازگی اور خوبصورتی بخش کے۔ ناظرین، اس وقت معروف شاعر کاظم حسین کاظم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، آج آپ ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لائے، یہاں پر آپ نے اپنے شاعری سے جو لوگوں کے دلوں پر ایک سحر طاری کیا، اپنی مثال آپ تھا، محسوس کیا ہوا اور آپ کو کیا محسوس ہوا؟ ماشاءاللہ، میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی پروگرام ہو تو اس کا دار و مدار ہوتا ہے منتظمین پر۔ یقیناً اس پروگرام کے منتظمین مخمور قلندری، جمشید، ناصر، آپ ہو گئے، آفتاب بھائی، سارے احباب جتنے بھی ہیں، تو ادب سے وابستہ لوگ ہیں، تو یقینی بات ہے ادب سے وابستہ لوگ ادبی محافل کا صحیح انداز میں انعقاد کر سکتے ہیں۔ بڑا مزہ آیا۔ یقینی بات ہے شاعر کو مزہ آتا ہے جہاں شعر سنا جائے۔ سر، اردو کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، آپ چونکہ ماشاءاللہ اردو کالج میں پڑھا رہے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ آ کر کیسا محسوس ہوا؟ جی ماشاءاللہ سے یہ مشاعرہ نہ صرف جو ادب سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں، بلکہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی بڑا فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوا۔ بڑے بڑے شعراء یہاں پہ تشریف لائے، خالد مسعود صاحب، خواہ احمد صاحب، جو بڑے بڑے نام ہیں جن کو صرف ہم ٹی وی پہ سنتے تھے یا جن کی کتابیں پڑھتے تھے، وہی لوگ ہمارے سامنے یہاں پہ بٹھا دیے گئے۔ بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا، اور میں یہ کہوں گا کہ اس قسم کی باذوق اور ادبی محفلیں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونی چاہیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان سے مستفید ہوں، چاہے وہ طالب علم ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، جو بھی ہیں، ڈیرے وال ہیں، تاکہ محبت کا پیغام اسی طرح پھیلتا رہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔
जी नाजरीन, आज हमने आपको दिखाया कि डेरा इस्माइल खान के लोग वाकई मोहब्बत और अमन की तलाश में जब यहाँ पर आए तो वो महजूज भी हुए और शायरों की शायरी से उनके दिल से बेसाख्ता वाह वाह भी निकली। बस इसी के साथ दीजिएगा मुझे यानी अपने मेज़बान सादुद्दीन साद को इजाज़त। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हामी और नासिर। हाथ उठता है मेरा तुझसे इजाजत के समय, जिस तरह हाथ उठाते हैं इबादत के समय। तुम मुझे खाक सिखाओगे अदीबों का चलन, तुम मुझे खाक सिखाओगे अदीबों का चलन। तुम तो अशार भी पढ़ते हो ज़रूरत के समय। मुझको पता है चुप के खसारे तो हैं मगर, कैसे घसीट लाऊं उसे बात की तरफ। क्या कहने, देखा हसीन शख्स ने नुकसान कर दिया, देखा हसीन शख्स ने, देखा हसीन शख्स ने नुकसान कर दिया। किसने कहा था जा तू फसादात की तरफ। क्या कहने। और शेर है कि असारे हत्ते कलम का कोई नहीं नसीब लिखना सिखाऊं नस्ल को। असारे हत्ते बुहारी है पई असा नसीबें ते फेरी रह गए। जो अपनी मर्जी का सोचे तुम उनको दफना दो, कि ऐसी लड़कियां कब रुखसती के काबिल। सर मोहब्बत मैं जमीनों की अदाओं से उलझ बैठा हूँ, इसका मतलब है बलाओं से उलझ बैठा हूँ। इसका मतलब है बलाओं से उलझ बैठा हूँ। बाबे तासीर से नाकाम पलट आई है, बाबे तासीर से नाकाम पलट आई है। इसलिए अपनी दुआओं से उलझ बैठा हूँ, इसलिए अपनी दुआओं से उलझ बैठा हूँ। और जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती हैं, जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती हैं, ऐसी कमज़र्द हवाओं से उलझ बैठा हूँ। और अर्श वाले मेरी तौहीद सलामत रखना, अर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा।